السلام علیکم، نیو نیوز سے میں ہوں سلمان کیانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، سب سے پہلے بات کریں گے ووٹ چوری، گولی اور بندوق کا الیکشن، فارم 47 کا الیکشن نامنظور۔ الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا تو الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مظفر آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا، ہم جیالے ہیں، پی ٹی آئی والے ممی ڈیڈی نہیں، الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا، قومی مفاد عزیز ہے یا مسلم لیگ نون۔ کیا حکومت چاہتی ہے پیپلز پارٹی بھی احتجاج کرے؟ بلال بھٹو کا 2 اگست سے پہلے دھاندلی الزامات کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ شفاف الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کو اتحاد کی پیشکش کر دی، بائیکاٹ کی سیاست ترک کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ کشمیریوں کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں آبزرور کا سٹیٹس دلانے کا اعلان۔ کشمیریوں کو تمام حقوق دلوائیں گے، تمام فیصلے کشمیر کی منتخب اسمبلی کرے گی۔ آزاد کشمیر اسمبلی کا ریاست پاکستان سے مطالبہ ہے، ٹروتھ کمیشن قائم کرو۔ الیکشن کے بعد ایک آئینی کنونشن بلائیں گے۔ کہ حاکمیت کا پہلا مطلب ہے کہ کشمیر کا ووٹ جس کا حق میں ڈالا جائے گا، رزلٹ بھی اسی کے حق میں نکلے۔ الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہو، بلٹ سے نہیں ہو۔ الیکشن میں ووٹ گنے جائے، لاشیں نہیں گننا چاہیے۔ موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، نئے صوبے بنانا ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا معاشی بہتری کے لیے تاجر برادری کو بھی سیاست میں حصہ لینے کا مشورہ۔ فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا، جس دن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، نوجوان یا کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو پورا نظام الٹ دیں گے۔ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے بھی انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، نئے یونٹ سے عوام کو بہتر سہولیات اور ملک کو تیز رفتار ترقی ملے گی۔ یو بی جی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر نے بزنس کمیونٹی کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے اور نظام کی خامیاں دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد میں پہلی پاکستان اکنامک سمٹ 2026 کا انعقاد۔ ملک بھر میں 200 سے زائد چیمبر آف کامرس اور 170 اضلاع کے کاروباری نمائندوں کی شرکت۔ سمٹ میں معیشت، برآمدات، ٹیکس نظام، انتظامی اصلاحات اور کاروباری ماحول کی بہتری کے لیے متعدد تجاویز پیش کی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے خطاب میں نظام کو ری سیٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ معاشی بہتری کے لیے تاجر برادری کو سیاست میں حصہ لینے کا مشورہ بھی دیا۔ کہا، نوجوانوں کو موقع دینے کے لیے ہمیں اپنی نیت ٹھیک کرنا ہوگی، کاکروچ اکٹھے ہوں گے تو پورا نظام الٹ دیں گے۔ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے۔ ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے، ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں، اور ہمیں اگر کہیں سرکاری جگہ پہ جاب ہے تو اس پر ہمیں جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے۔ وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو۔ اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے ایک بار پھر ملک بھر میں نئے صوبے بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بڑھانے سے اخراجات زیادہ نہیں بلکہ کم ہوں گے۔ جیسی دنیا آگے بڑھ رہی ہے ویسے ہم آگے نہیں بڑھے۔ حکومت کو بزنس کمیونٹی کے قریب آنا ہوگا۔ پچھلے 80 ایئرز میں بہت ساری تحریکیں چلتی رہی ہیں نئے صوبے بنانے کے لیے۔ کراچی صوبہ اور پشتون صوبہ کی یہ ایسی موومنٹس ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں جو چل رہی ہیں پاکستان میں۔ ہر ڈویژن کو آپ صوبہ بنا دیں۔ اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایکچولی اس کے ایکسپنسز کم ہوتے ہیں، اور تقریباً 350 ارب روپے کا سالانہ اس میں سیونگ بھی کر سکتے ہیں اور بیٹر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنا سکتے ہیں، جہاں پہ ہمیں تعلیم بھی ملے، صحت بھی ملے، انفراسٹرکچر بھی ملے اور انصاف بھی ملے۔ پیٹرن ان چیف یو بی جی ایس ایم تنویر نے ڈوبتی معیشت سے متعلق کئی سوالات کر دیے۔ کہا کہ ملک میں تمام مسائل ہونے کے باوجود ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ ایس ایم تنویر نے بزنس کمیونٹی کو اقتدار کے ایوانوں میں سیٹیں دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ ہمیں روز اریسٹ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ہریسمنٹ ہوتی ہے، کیسے کام کریں گے؟ خوف زدہ ماحول میں نہیں چل سکتے ہم لوگ۔ ہمیں کام کرنے دیں، ہمارے ہاتھ کھولیں، ہمارے پہ ٹرسٹ کریں۔
प्लेसर गोल्ड है $2 ट्रिलियन का, ऑयल रिजर्व्स हैं, माइंस एंड मिनरल्स हैं, ब्लू इकोनॉमी है, हर किस्म का वेदर है, मेहनती कौम है, मगर फिर हम स्टोल लेके क्यों फिर रहे हैं? फिर हमें IMF की क्या जरूरत है? सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें बिजनेस कम्युनिटी को दी जाएं, नेशनल असेंबली से 4 सीटें हर सूबे से बिजनेस कम्युनिटी को दी जाए, प्रोविंशियल असेंबली से 10 सीटें बिजनेस कम्युनिटी को दी जाएं। समिट से साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बोन, मारूफ सनतकारों डॉक्टर गौहर इजाज, फवाद मुख्तार और आतिफ इकराम शेख समेत दीगर ने भी खिताब किया। शुरका ने बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फरोग, टैक्स इस्लाहात, ज़राअत, मादनियात और जिले मीशत के फरोग को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। फील्ड मार्शल के अमरीका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, निज़ाम दुरुस्त ना हो तो फ़ायदा नहीं। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ही नहीं, PTI को भी निज़ाम की बेहतरी के लिए साथ आना चाहिए। बानी PTI का फैसला अदालतें करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत हर सूरत मुकम्मल करेगी। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया वो सदारती निज़ाम की हिमायत या उस पर बात नहीं कर रहे। कश्मीर के हवाले से उनका कहना था कि कश्मीर के मामलात आज़ाद कश्मीर हुकूमत देख रही है, इसमें उनका कोई किरदार नहीं। वज़ीर दाखिला ने वज़ारत ख़ारिजा में जाने की खबरों की तरदीद भी कर दी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा कोटली पीर अब्दुर्रहमान में बोसीदा 3 मंजिला मकान गिरने के अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई, जबकि 6 अफराद को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 16 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तफसीलात के लिए ओवैस गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीमकार कंपनियों के बिलिंग ऑडिट करने की हिदायत, कारकर्दगी जांचने के लिए अहदाफ मुकर्रर करने का हुक्म दिया। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। शहबाज शरीफ का पावर सेक्टर इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कीमती असासा सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के इंदराज के डिजिटाइजेशन खुशाइंद है। सिफारत खानों में QR कोड आवेज़ा करके रसाई में इजाफा किया जाए। सऊदी अरब का पाकिस्तान को बड़ा मालियाती रिलीफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को दिया था। सऊदी अरब की जानिब से यह कर्ज 3 माह के लिए दिया गया था, जिसे अब रोल ओवर करके 3 साल के लिए मौखर कर दिया गया है। सऊदी कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में लेडी रिक्रूट क्लास कोर्स 18 की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत की। लेडी पायलट स्क्वाड की हिफाजत में परेड ग्राउंड पहुंची। वज़ीर आला मरीम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज को पुलिस की लेडी रिक्रूट के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से जनरल सलामी पेश की गई। मरीम नवाज कहती हैं ख़वातीन को हर मैदान में आगे आना चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आप सोचो कि मेरे लिए जो एक खातून चीफ मिनिस्टर, मेरे लिए ये कितना बड़ा फख्र का मकाम है कि पंजाब आज सिर्फ गवर्नेंस में आगे नहीं है, आज सिर्फ तरक्की में आगे नहीं है, आज सिर्फ कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ रहा, आज सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आगे नहीं है। पंजाब आज वो लीडिंग सूबा बन गया और वो वाहिद सूबा बन गया जिसमें खवातीन चाहे वो पुलिस में हो, खवातीन चाहे वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में हो, खवातीन चाहे कैबिनेट में हो, खवातीन चाहे पार्लियामेंट में हो, खवातीन चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हो, DPOs हो, कि जितनी कामयाबी से आज पंजाब चल रहा है वो उसकी मिसाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में दी जा रही है माशाअल्लाह, और वो भी सिर्फ 2.5 साल के अरसे में। अब आप ही में से जो खवातीन हैं, बच्चियां हैं, वो DIGs भी बनेंगे, वो DPOs भी बनेंगे, वो RPOs भी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और IG साहब, अभी तक पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में कभी एक खातून IG नहीं आई। मैं चाहूंगी IG साहब कि आप रास्ता हमवार करें कि अगली IG भी खातून हो इंशाअल्लाह ताला। अगर एक खातून पहली वज़ीर आला बन सकती है, एक खातून चीफ जस्टिस बन सकती है, तो एक खातून IG नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। पंजाब की कोई खातून। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
3 روز کے وقفے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف ایک بار پھر فضائی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ امریکی حملوں سے بندر عباس، بشہر، آبادان اور جزیرہ قشم دھماکوں سے گونج اٹھے۔ قشم میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنائے جانے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ ادھر ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مصر کی بندرگاہ دامی، عطا اور اردن کے الرزق ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی نائب صدر سے اہم ملاقات۔ ایران سے کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ سعودی وزیر نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں۔ سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کی بجائے تناؤ کم کرنے کی پالیسی پر قائم ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ملاقات کا بنیادی مقصد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایران کے ساتھ جاری جنگ سے متعلق خصوصی پیغام امریکی نائب صدر تک پہنچانا تھا۔ ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کا مثبت کردار جاری رہے گا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ایران اور امریکہ کی کشیدگی خطے کے دیگر حصوں تک نہیں پھیلنی چاہیے، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے۔ حالیہ خاموشی کے برعکس پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ابن ہرمز اور باب المندب کی صورتحال تشویشناک ہے۔ بھارت کا جموں و کشمیر پر قبضے کو قانونی جواز دینے کا اقدام قابل مذمت ہے۔ پاکستان بطور میزبان SCO سربراہ اجلاس میں تمام سربراہان مملکت کو مدعو کرے گا۔ جمہوریہ بیلاروس کے اعلیٰ سطحی دفاعی وفد کی ایئر چیف مارشل زہید احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ 2 طرفہ دفاعی ترقی، صنعتی تعاون، عسکری روابط، تربیتی اشتراک اور ابھرتی ہوئی فضائی اور خلائی ٹیکنالوجیز میں تعاون پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دیرینہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا۔ سیکورٹی فورسز کا خوزدار میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن 4 دہشت گرد مار دیے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں بارود سے بھری 2 گاڑیاں تباہ، ممکنہ بڑا دہشت گردانہ حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کے برق رفتار آپریشنز جاری رہیں گے۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا انسداد دہشت گردی کے لیے پرعزم ہے۔ بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کا ہر قیمت پر خاتمہ کیا جائے گا۔ کچھ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی مینگو فیسٹیول میں شرکت DG موفا عرفان سمرو نے استقبال کیا۔ مہمان خصوصی خاتون اول آصفہ بھٹو کی بھی آمد وزیر اعلیٰ سندھ نے استقبال کیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا مینگو ڈپلومیسی فیسٹیول اب کراچی کے سفارتی کیلنڈر کا ایک اہم حصہ بن چکا۔ یہ فیسٹیول سفارتکاروں، حکام اور کاروباری برادری کو یکجا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ڈپلومیٹک بازار اور مینگو فیسٹیول جیسے اقدامات سے سندھ میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے۔ سندھ میں زراعت محض معاشی سرگرمی نہیں بلکہ ہماری شناخت، ثقافت اور طرز زندگی ہے۔ پاکستان کی برآمدی ترقی کے لیے زرعی پیداوار کو عالمی سطح پر متعارف کروانا ضروری ہے۔ کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو کوالیفائنگ راؤنڈ، ارشد ندیم نے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے 78.63 میٹر تھرو پھینک کر فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کیا۔ جیولن تھرو کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ نیو کے اس بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔